السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ حضرات میرے پوری ویڈیو کو دیکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ حضرات یہ رمضان المبارک کا آج 8واں روزہ ہے۔ الحمدللہ ہم تمامی حضرات جانتے ہیں بے شک، اور ہم تمامی حضرات کو زکوٰۃ اور فطرہ ہم تمامی حضرات کو ادا کرنا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اور آگے اس کی اولاد، یعنی زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اولاد اور اس کی اولاد، جیسے بیٹی یا بیٹا، پوتا یا پوتی، نواسا یا نواسی، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ والدین اور آگے والدین، والدین مطلب تمہارے باپ اور تمہارے باپ کے باپ، والدین جیسے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، میاں بیوی، ایک دوسرے کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور حضرات، سید کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور کن کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ البتہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غریب بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ افضل ہے۔ اپنے بہن بھائی کو، اگر غریب ہیں تمہارے بہن بھائی، تو تم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور زکوٰۃ، مالکی نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی دینا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کا ثابت ہم وزن کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم تمہارے پاس موجود ہے تو تم مالک نصاب ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کیسی دی جاتی ہے؟ جیسے 100 روپیے پہ 2 روپیہ 50 پیسہ، 1000 پہ آپ کا کتنا روپیہ نکلے گا؟ 250۔ 1000 پہ آپ اپنا 250 روپیہ نکال دیں گے، یعنی 100 روپیہ پہ جب آپ 2.5 روپیہ نکالیں گے تو اسی حساب سے آپ اپنا پورا پیسہ جوڑ کر کے زکوٰۃ نکال کر کے کسی غریب اور یتیم کو دے دیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے، یعنی بیوہ اور مسکین اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے اور ان میں، یعنی نماز پڑھنے والے اور ان میں روزہ رکھنے والے کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات، ہم تمامی حضرات کو چاہیے کہ ہم اپنا زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب اور یتیم، بیوہ یا مسکین ایسے کو دیں جو مجبور ہو، جو بہت زیادہ غریب ہو، چاہے وہ تمہاری بہن ہو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا تمہارا پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا انسان ڈھونڈ کر کے تم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دو، فطرے کا پیسہ دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطرہ، یعنی صدقہ فطرہ کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے، یعنی
کس کس پر واجب ہے؟ مرد اور عورت صاحب نصاب ہوں اس پر صدقہ اور فطرہ واجب ہے، یعنی کہ مرد کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد، یعنی کہ اگر انسان ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مرد اور بیوی ہیں دونوں ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 اولادیں بخشی ہیں، 2-3 اولادیں عطا کی ہیں، تو حضرات ان کے اوپر کا بھی فطرہ ادا کرو، ادا کرنا واجب ہے حضرات، ادا کرنا واجب ہے۔ اور میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا فطرہ اور صدقہ ادا کرنے کے بعد تب تم میری عیدگاہ میں جاؤ اور نماز عید الفطر ادا کرو، حضرات نماز عید الفطر ادا کرو، اور کوشش کرو کہ نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہم اپنا صدقہ اور فطرہ اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ حضرات اب آپ سوچیں گے کہ زکوٰۃ تو آپ نے بتا دی، مگر فطرہ کتنا دیا جائے؟ تو آج کے ماحول کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جو گیہوں ہم تمامی حضرات کھاتے ہیں اس کا ہم وزن کر لیں، یعنی 2 کلو 45 یا 47 گرام، 2 کلو 45 گرام یا 47 گرام آپ وزن کرنے، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں وزن کر کے ایک فطرے کا آمد ادا کریں، یعنی ایک فطرے کا ہم وزن گیہوں 2 کلو 45 گرام، اور اگر گیہوں نہ دے سکیں تو اس کی قیمت مہیا کر لیں، اس کو جان لیں کہ ہاں کتنے کی قیمت ہوگی اور اس کی قیمت کتنی بنے گی، تو تقریباً اگر 25 کے حساب میں گیہوں ہوگا تو آپ کی قیمت 52 روپیہ بن جائے گی، یا 30 یا 29 کے حساب میں ہوگا 30 کے تو 62 روپیہ قیمت ایک فطرے کی بن جائے گی۔ تو حضرات آپ حضرات فطرہ ادا کریں، کیونکہ فطرہ ادا کرنے سے ہم تمامی حضرات کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ شریر کو صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم تمامی حضرات کو ان پر عمل کرنے کی